قابل احترام بھائیوں بزرگوں، ہم قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم جتنی بھی آسائشوں میں چلے جائیں، جتنے بھی انعامات اللہ رب العزت کے حاصل کر لیں، اللہ رب العزت کی ضرورت ہمیں زندگی میں ہر قدم پر رہتی ہے۔ ہم جو کچھ ہیں یہ اللہ کے فضل و احسان اور اس کی رحمت سے ہے، اور اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ ناراض ہو جائے، دنیا جہان کی نعمتیں ہمارے لیے بے فائدہ ہے۔ وہ راضی ہو جائے، کچھ بھی نہ ہو، دامن خالی ہو، پھر بھی انسان بادشاہ ہے۔ اس لیے اللہ کی حفاظت اور اللہ رب العزت سے التجا آموزاری، یہ ایک مسلمان کے لیے مال و دولت سے بڑھ کر ضروری ہے، اور اس کی زندگی کا سکون جو ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ اپنے رب سے جڑا رہے، اپنے خالق اور مالک سے اس کا تعلق قائم رہے، اور یہ اس سے زیادہ ضروری ہے جتنا جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ اگر اپنا حساب لگائیں کہ اس جسم کی تسکین اور راحت کے لیے ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، 2-3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، 5-6-7 گھنٹے نیند پوری کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جسم جو ہے یہ توانا رہے، یہ تندرست رہے۔ اس جسم کی صحت سے کہیں زیادہ ضروری روح کی صحت ہے۔ روحانی طور پر انسان کا صحت مند رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس روحانی صحت کے لیے میں اور آپ کتنا وقت لگاتے ہیں یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات مقرر کیے ہیں، 5 نمازیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے التجا اور اللہ سے دعا، یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کی روح زندہ رہتی ہے، جس سے انسان کی زندگی میں سکون رہتا ہے۔ ورنہ مصائب اور مشکلات دنیا کے یہ اتنے ہیں کہ ایک جاتی ہے پریشانی، دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے۔ یہ لا یزال البلایا بالمومن، مومن کے اوپر بالخصوص یہ مسائل جو ہے وہ ساری زندگی چلتے رہتے ہیں۔ انسان اگر یہ کہے کہ میں ان مسائل سے نکل کے اللہ کی طرف آؤں گا تو یہ ممکن نہیں۔ اس لیے ہمیں ہر لمحہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ رجوع ایسے ہونا چاہیے کہ میں اور آپ ہم محتاج بن کے اور ضرورت مند بن کے، فقیر بن کے اللہ رب العزت کی طرف لوٹیں۔ تھوڑا سا بھی استغنا اور بے نیازی کا پہلو اگر موجود ہو انسان کے اندر تو اللہ رب العزت بندے کو رد کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ شہنشاہ ہے۔ بے نیازی صرف اسے زیب دیتی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تو لمحہ بلمحہ محتاج ہیں۔ آپ کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں پڑی ہوں، اللہ کی طرف سے ایک گرفت آ جائے معمولی سی، یقین جانے وہ کروڑوں اربوں کی نعمتیں جو ہے نا وہ مٹی بن جائے گی آپ کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل بتایا ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا کرے، اور ہم جتنے بھی دیندار بن جائیں، جتنا بھی فرما بردار بن جائیں، دشمن شیطان جس کا میں نے کل اس سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا تھا، وہ بہت مکار ہے۔ اللہ کا سہارا اور اللہ کا آسرا جب تک نہ ہو انسان جو ہے اس کے شر سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جن کا میں نے کل ذکر کیا تھا، ایک اس بات کا بھی التزام کریں اور اہتمام کریں کہ دعا کے اندر ناغہ نہ ہو، اللہ سے گریہ زاری کر کے اللہ رب العزت سے فقیر بن کے مانگے، اس کی نعمتوں کا بھی سوال کریں، اور شیطان سے حفاظت کے لیے بھی اللہ کی پناہ جو ہے اس کو طلب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعظم المسألہ، جب تم میں سے کوئی اللہ سے مانگے نا
تو چمٹ کے مانگے، عزم کے ساتھ مانگے، پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ مانگے کہ مجھے اسی در سے ملنا ہے اور اسی در سے میں نے لینا ہے۔ یقین اور بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ایک شخص نے رسی باندھی ہوئی تھی، دو پلروں کے درمیان اونچے پلر تھے، اس نے اپنے بیٹے کو کندھوں پہ بٹھایا اور کرتب کرتے ہوئے وہ ایک طرف سے دوسری طرف چلا گیا۔ لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں اور اس نے کہا کہ آپ کو کیا یقین ہے کہ میں واپس جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ بالکل یقین ہے، ہم شرط لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسے کرو، کون شخص میرے کندھوں پہ بیٹھے گا کہ میں جو ہے اس پلر سے دوسرے پلر کی طرف واپس جاؤں؟ تو مجمع میں سے ایک شخص بھی کھڑا نہیں تھا۔ یہ پہلی بات یقین تھی، انہیں یقین تھا کہ یہ بندہ چلا جائے گا۔ دوسری چیز بھروسہ اور اعتماد، کوئی جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے کندھوں پہ تیار نہیں تھا۔ کئی دفعہ ہمیں یقین تو ہوتا ہے لیکن بھروسہ اور اعتماد جو ہے وہ ہم اللہ کی ذات پہ نہیں کرتے۔ مانگتے یقین کے ساتھ ہے لیکن دل میں کہیں خانہ خیال میں وہاں یہ چیز چھپی ہوتی ہے کہ چلو مل جائے گا تو ٹھیک ہے، اللہ دینے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سے مانگنا اس طرح چاہیے کہ یہ لینا ہے اور یہیں سے ملنا ہے اور ملے گا۔ یہ دعا کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ فَلْيَعْزَمِ الْمَسْأَلَةَ، چمٹ کے مانگے، یہ نہ کہے اللہم ان شئت فآتنی، یا اللہ تو چاہے تو مجھے دے دے۔ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَقْرَ لَهُ، اللہ رب العزت کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا، کسی کا زور بار نہیں ہے اللہ کو۔ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا اسے یہ نہیں ہے کہ اس کو نہ دوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ نبی بھی اس کے در میں جھک کے رو کے فقیر بن کے جو ہے وہ مانگتے رہے، اور ہمیں بھی انبیاء علیہم السلام کا جو طرز زندگی ہے اس سے سیکھنا چاہیے، اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اللہ کے در پہ انسان عاجز بن کے جھک کے جتنا آئے، جو جتنا جھکے گا وہ اتنا ہی زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ راز نصیب کر دے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگنے والے بنے اور اس پہ یقین کرنے والے بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔